مثال دے کے سمجھاؤں گا تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی بات جو ہے. واقعی خطرہ ہو کسی بھی چیز کا، واقعی خطرہ ہو، یا تو آدمی اس وقت پریشانی میں ہے اس لحاظ سے، یا یہ کہ آگے چل کر کے، جیسے ایک خاتون ہے بہت کمزور ہے صحت کے لحاظ سے، کچھ اس کے مسائل ہیں، صحت کے ہیلتھ کے مسائل ہیں، اور وہ خاتون ابھی کیا ہے پریگننٹ ہو گئی. ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے، جو بھروسہ مند ڈاکٹر ہے، جو واقعی جس کی بات مانی جا سکتی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ عورت اس کا جو ہے ابارشن نہیں کرایا گیا اور ایسے ہی حمل رہ گیا اس کو، تو اس کی جان کا خطرہ ہے. خطرہ بھی معمولی اندیشہ نہیں، بلکہ 90%، 60%، 70%، 80% اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک ایسی مجبوری جو آگے چل کر کے آئے. مجبوری کیا ہے؟ یہ جان جانے کا خطرہ مجبوری ہے اس کی، جو ابھی نہیں ہے، آگے چل کر کے آئے گی، اور اس کا حل ابھی نکالنا ہے. تو ابارشن کرنا یہ جائز تو نہیں ہوتا ہے. اس قاطع حمل یعنی حمل جو کہ ٹھہر گیا ہو اس کو جو ہے ساقط کرا دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن ایسے موقع پر کیا یہ مجبوری ہے تو اسے جائز قرار دیا جائے. یا کہتے ہیں مجبوری اسی وقت موجود ہے، واقعی مجبوری موجود ہے. یہ مجبوری ایسی ہے جو متوقع ہے، یعنی جس کی امید ہے کہ آگے جو ہے ایسا ہو جائے گا، اور امید یہ کیسی ہے؟ یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. مکمل یقین تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو تجربہ ہے، جو ڈاکٹروں کا علم ہے، اس کی روشنی میں، اپنے تجربے کی روشنی میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا وہ یہ ڈر ہے، یہ خطرہ ہے، تو اسے مجبوری مانا جائے گا. تو یہ ضابطے میں آتی ہے بات، یہ مجبوری مانیں گے. میں نے یہ بھی کہا کہ مجبوری اسی وقت موجود ہے جیسے ہم جو ہے ہمیں پاسپورٹ حاصل کرنا، اور پاسپورٹ جو ہے یا ایسی کوئی بھی چیز جو ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، پاسپورٹ کو چھوڑ دیتے. جیسے ہم جو ہے کہیں ایڈمیشن لینے گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصویر کھینچوانا یہ حرام ہے، چاہیے اس کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کریں. اب جو ہے جہاں ہمیں ایڈمیشن لینا ہے، جس جگہ پر بھی ایڈمیشن لینا ہے، ہر جگہ یہ بات ہے کہ آپ کو فوٹو دینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا ایڈمیشن نہیں. اب آدمی کہیں بھی ایڈمیشن نہ لے، بالکل پڑھے ہی نہ، جاہل رہ جائے، تو یہ تو بہرحال اس کی زندگی کے لیے صحیح نہیں. تو یہ مجبوری قائم ہے کہ آدمی جہاں بھی جا رہا ہے اس سے تصویر پوچھی جا رہی ہے، اس سے اس کا آئیڈینٹی کارڈ پوچھا جا رہا ہے، اور آئیڈینٹی کارڈ کے لیے تصویر کھینچوانا اس کے لیے ضروری ہے. تو اب یہاں وہ مجبوری ہو گئی، یہ مجبوری ہے اس وقت. اس مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے وہ حرام چیز حلال ہو گئی. تو مجبوری یا تو رہنا چاہیے اسی وقت، یا یہ کہ یہ مجبوری تقریباً یقینی ہے، وہ ایک خطرہ ہے جو آگے چل کر کے آنے والا ہے، لیکن تقریباً وہ بھی یقینی قسم کا خطرہ ہے. تو ایسی شکل میں یہ مجبوری ہے، اور یہ مجبوری حرام کو حلال کر دیتی ہے. لیکن اگر مجبوری جو کہی جا رہی ہے وہ صرف ایک اندیشہ ہے، خطرہ تو ہے لیکن بس معمولی سی خطرے کی امید ہے، کوئی بہت زیادہ خطرہ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کے تعلق سے، تو ایسی شکل میں اسے مجبوری نہیں کہا جائے گا. ہے ڈاکٹر کی جو ہے یعنی آدمی جو ہے صحیح ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جو ہے بچہ جو ہے نارمل پیدا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت بھی جو ہے صحیح رہ سکتی ہے اور اس کی ہیلتھ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. لیکن تھوڑا بہت ڈر ہے پرابلم آنے کا بھی. کبھی بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو بچے کی پیدائش کے وقت میں یہ ڈر تو ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت میں اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو جان جا سکتی ہے. یہ اندیشہ، یہ خطرہ جو بہت معمولی قسم کا، یہ ہمیشہ ہی رہتا ہے عورت کے ساتھ جب وہ پریگننٹ ہو. لیکن
مجبوری نہ ہے اور نہ آگے ہے، بلکہ یہ ایک عام خطرہ ہے جو کہ بہت ہی معمولی 1-2% جو ہے، بہت ہی معمولی قسم کا یہ خطرہ، یہ امید جو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے آپ گھر میں آدمی گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے، یہ ڈر تو ہر ایک کو لگا رہتا ہے۔ اس کو مجبوری نہیں کہتے، ایسی مجبوری کچھ نہیں ہے کہ اب یہ چونکہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ابھی اس کے حمل کو ہی ساقط کروا دیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن اندیشہ یہ بہت معمولی ہے تجربے کے لحاظ سے، یعنی 2-4%، 10% اس طرح کا کوئی اندیشہ اگر ہے تو یہ مجبوری کے درجے میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدمی مجبور ہے اس لیے اس کے لیے حرام چیز حلال ہو گئی، ایسے موقع پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ اسی لیے جو عورتوں وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں، یا جو ہے بیمار کے مسائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پر ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جاتا ہے کہ صحیح معنی میں ڈاکٹر کیا رپورٹ دیتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واقعی مجبوری ہے یا مجبوری نہیں ہے۔ چوتھا ضابطہ اس سلسلے میں جو رول ریگولیشن ہے، چوتھا جو ہے ضابطہ اس سلسلے میں یہ ہے، چوتھا رول یہ ہے مجبوری کا کہ اس نقصان کو، جو نقصان ہونے والا ہے، اس نقصان کو اگر یہ حرام چیز ہم نے استعمال نہیں کیا یا وہ عمل میں نہیں لائے تو جو نقصان ہونے والا ہے اس نقصان کو دور کرنے کا ہمارے پاس اور کوئی سورس، جائز سورس نہ ہو۔ اگر جائز سورس موجود ہے تب وہاں مجبوری نہیں کہا جائے گا کہ مجبوری ہے اس لیے حرام چیز جائز ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ پریشانی جو آپ دکھا رہے ہیں، یہ مجبوری جو آپ ظاہر کر رہے ہیں، آپ جو ہے حرام نہ استعمال کر کے جو پریشانی آپ کو ہونے والی ہے، نقصان ہونے والا ہے، اس نقصان کو دور کرنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے، ایک دوسرا جو ہے سورس بھی ہے، ایک دوسرا ذریعہ بھی ہے، اور وہ جائز ذریعہ ہے تو آپ اسے اپنا لیجیے۔ تو جائز ذریعے کو اپنائیے، اس وقت کیوں آپ حرام کو اپنا رہے ہیں؟ حرام چیز ایسے وقت میں جائز نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ مثال دے دوں اس کی کہ جیسے کوئی شخص آج کل یہ بیمار وغیرہ کے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہے، جو دوائیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ایک بیماری ہے جس کی ایک دوا ہے جس میں کچھ حرام بھی ہے، حرام چیز ہے، اور حرام ہونے کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے استعمال، اور دوسری دوا ہے جس میں کچھ بھی حرام نہیں ہے، دوا دونوں ہے، حرام بھی اور حلال بھی۔ تو اس بیماری کے علاج کے لیے کون سی دوا استعمال کرے گا؟ وہ دوا استعمال کرے گا جو دوا حلال ہے، حرام کا ارتکاب کیوں کرے گا؟ کہ مجبوری ہے، اگر نہیں دوا استعمال کیا تو جان چلی جائے گی۔ بھائی اس کا علاج جب دوسرا موجود ہے تو موجود جو جائز علاج ہے اس علاج کو اپنائے گا، اور جو حرام ہے اسے نہیں اپنائے گا۔ تو یہ ضابطہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی حرام چیز حلال جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اس جو ہے نقصان سے بچنے کے لیے، یعنی جو حرام چیز استعمال نہ کرنے سے جو نقصان ہم کو ہونے والا ہے، چاہے ہماری جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، عزت و آبرو کا نقصان ہو، کوئی بھی جو ہے جو نقصان ہو، جو 5 جو ہے ہم نے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، انسان کا جو ہے کوئی ایسا نقصان جو کہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس سے اس کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی اور وہ نارمل پھر زندگی نہیں گزار پائے گا، تو ایسا کوئی بھی نقصان، اگر اس نقصان کو دور کرنے کا کوئی بھی دوسرا سورس ہے جو کہ جائز سورس ہے تو وہ جائز سورس کو اپنائے گا، اور یہاں حرام چیز کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس نقصان کو دور کرنے کے لیے جائز بھی موجود ہے اور حرام بھی موجود ہے۔ میں کبھی کبھی اس کی مثال یہ بھی دے دیتا ہوں لوگوں کو سمجھنے کے لیے، بھی مثال دے دوں آپ کو، جیسے ابھی دوائیوں کی مثال دیا میں نے آپ کو۔ ایک شخص ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، غریب ہے، مسکین ہے بیچارہ، اور جو ہے اس کے علاج کا مسئلہ ہے۔ اب اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو مر جائے گا،
मरीज की बीमार की कंडीशन ये है कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगा, और इलाज बहुत महंगा है, हॉस्पिटल में बहुत जो है तो उसका बड़ा बिल आ रहा है, और उसके पास तो उतने पैसे हैं नहीं, लोगों के पास से जमा करके उसकी मदद करके जो है उसका ऑपरेशन करवाना है या जो भी उसका खर्चा है वो देना है। अब मसला क्या है यहाँ पर कि ऐसे मौकों पर लोग सूद की रकम जो लोगों के जो है बैंक का इंटरेस्ट होता है वो जो है जमा करके दे देते हैं कि मजबूर है। तो ऐसे मौके पर ये देखना क्या होता है कि ठीक है, ये अब जायज शक्ल क्या हो सकती है, इसकी जायज शक्ल क्या है इसके लिए कि लोगों के पास जो ज़कात की रकम होती है, अगर ज़कात की रकम मिल जाए तो ये बहरहाल इस सूद को जो है इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने से ये बेहतर है। या अगर कोई मदद करने वाला मिल गया है तो पहले ये जो है अपनाएंगे कि मदद करने वाला मिल गया है तो पहले उससे वो पैसा दे रहा है, हलाल पैसा दे रहा है, देने के लिए कोई तैयार है या लोग तैयार हैं, पहले कोशिश ये की जाएगी कि जो भी जायज सोर्स उसके जरिए से हम जो है जायज जो माल है हम इसका इलाज कराएं। अगर लोग किसी के पास भी न ज़कात की इतनी रकम वहां पर कहीं है, न ही जो है कोई मदद करने के लिए तैयार है। अब हम देख रहे हैं कि अगर इस आदमी का बर वक्त इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगा, तो बिल्कुल ये आखिरी जो है आखिरी बात होनी चाहिए, लास्ट स्टेप ये होना चाहिए कि अब अगर नहीं जो है उसका इलाज हुआ तो मर जाएगा, और हमारे पास सारे सोर्सेस हमने देख लिए, इसी सोर्स से भी कोई पैसा नहीं आया, तो अब मजबूरी है, मजबूरी में अगर इंटरेस्ट का पैसा है तो यही लगा करके उसका इलाज कर लिया जाए। लेकिन ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए, लास्ट स्टेप होना चाहिए। यही है मजबूरी के ये जो ज़ाब्ते हैं ना मेरे भाइयों, बहुत जरूरी है जानना। ये जो है जो हम आपको फिक्र के कवायद बयान कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं मेरे भाइयों जो हमारी आज की बहुत अहम जरूरत है, हर एक को जानना चाहिए इन चीजों को। मैं आपको हॉस्पिटल ही की एक बात और बता दूं, अगर कोई शख्स हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे फौरी तौर पर खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, जब ब्लड की जरूरत होती है तो इस्लाम में खून का बेचना और खरीदना जायज नहीं है, हराम है। ये अपनी जगह पर जो है आप इसको ध्यान में रखिए, ये हराम है, खरीद नहीं सकते। अब उसे जो है मरीज को, बीमार को ब्लड की जरूरत है, तो पहले ब्लड हासिल करने के लिए जो जायज सोर्स है वो ये है कि कोई भी शख्स जो ब्लड डोनेट कर सकता है, हम पहले लोगों में ऐलान करेंगे कि फला आदमी को, फला बीमार को ब्लड की जरूरत है, और अगर आप में से कोई भी भाई आकर के उसके लिए अपना जो है डोनेट करे ब्लड, तो बहरहाल ये सबसे अच्छी चीज है, ये जो है जायज सोर्स है उसका। अगर जायज तरीके से खून मिल जाता है तो खून खरीदा नहीं जाता। अब जो है इसके बाद ऐलान भी कर दिया, लोगों को बता भी दिया कि लोग जो है आकर के डोनेट करें, लेकिन कोई नहीं आया, और अब उसके ऑपरेशन का वक्त भी हो रहा है, ऑपरेशन के टाइम में उसे खून की जरूरत है, और उस हॉस्पिटल में बाकायदा ब्लड बैंक हॉस्पिटलों में होता है, उनके पास है वो जो है, लेकिन वो पैसे पर देंगे, मजबूरी हो, जायज सोर्स था इसका, हमने जायज करना चाहा हमने उसको, लेकिन कोई उसके लिए तैयार नहीं हुआ, अल्लाह का कोई बंदा आया नहीं, तो अब मजबूरी है, तो मजबूरी में खून का खरीद करके उस पर चढ़ा देना, बीमार को खून चढ़ा देना, खरीदना मजबूरी के वक्त में जायज है। बेचना तो किसी हाल में भी जायज नहीं, क्योंकि बेचने की मजबूरी नहीं हो सकती, लेकिन खरीदना जो है ये क्या है, जायज है। अब मजबूरी हो गई तो जायज। कभी ऐसा भी हो जाता है, आपको वो भी बता दूं शक्ल, ये जो जायज सोर्स पहले देखा जाता है तो उसमें ये बात भी है कि कभी हॉस्पिटल, कभी क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फौरी तौर पर खून की जरूरत होती है, हम ऐलान करने जाएंगे, कोई आएगा डोनेट करेगा, तब जो है तब तक क्या मौका नहीं है, फौरन उसको ब्लड की जरूरत है। और ऐसे मौके पर
جو ہاسپٹل میں ہوتا ہے، جو بلڈ بینک، اس میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ خون چڑھایا جا سکتا ہے ان سے بول کر کے، اور ان سے یہ کہیں کہ ہمارا کوئی آدمی آئے گا، ہم اعلان کریں گے، ابھی ٹائم لگے گا لیکن آئے گا کوئی نہ کوئی اور بلڈ ڈونیٹ کرے گا، تو ہم اس لیے اس کا پیسہ نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کو بلڈ ہی دیں گے جو ہے اس کے بدلے میں۔ تو یہ اس کی کیا ہے، جائز شکل ہے۔ اب جو ہے وہ ہاسپٹل والا نہیں مان ہی نہیں رہا، کہا کہ نہیں نہیں ہم آگے کا نہیں جانتے، ابھی اگر آپ خرید کر کے لائے تو ہم چڑھائیں گے، نہیں تو نہیں چڑھائیں گے، لیکن جو ہے ہم ایسے ہی دینے والے نہیں ہیں، اس انتظار میں کہ بعد میں جو ہے کوئی آئے گا تو دے گا۔ اگر وہ منع کرتا ہے تو مجبوری ہوگی، منع نہیں کیا، اس کے لیے تیار ہو گیا تو اس کو پہلے اس کے لیے تیار کیا جائے گا، سب تیار ہو جاتے ہیں، ان کو کیا ہے اپنے بلڈ بینک میں بلڈ ہونا چاہیے، تو آپ چاہے اس کے لیے پیسہ دیں یا جو ہے کوئی ڈونیٹ کرنے والا ہے تو اس کو بلا کر کے لائیں، وہ ڈونیٹ کر دے تو جو ہے پرانا جو ہے خون پہلے سے جو رکھا ہوا وہ استعمال ہو جاتا ہے، ان کو بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ پرانا استعمال ہو گیا اور اب جو آئے گا نئے سرے سے خون کھنچوائے گا، نکلوائے گا اور اسے پھر رکھا جائے گا، تو یہ تازہ خون جو ہے رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ رول ریگولیشن کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں چوتھا جو ہے ضابطہ یہ ہے، اس کا رول یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے تو مجبوری جتنی ہوتی ہے، جتنے پہ مجبوری یہ ختم ہو جائے اس سے زیادہ حرام کا استعمال جائز نہیں ہے۔ حرام چیز اس کے حق میں حلال ہوئی تو کس حد تک حلال ہوتی ہے، جتنی اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے حرام کے، حرام چیز ہی ہے کھانے کی، اب جان بچانے کے لیے اسے حرام چیز اس کے حق میں حلال ہو گئی ہے، اب اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ اب یہ نہیں کہ حرام چیز کو اچھی طرح سے ڈکار لے لے کر کے پیٹ بھر کر کے کھائے، نہیں، جتنے سے اس کی جان اب بچ سکتی ہے اتنا ہی جو ہے اس مجبوری کی وجہ سے اسے استعمال کرے گا۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ جو ہے انٹرسٹ والا معاملہ، ہاسپٹل وغیرہ میں جب رہتے ہیں تو اب جب پیسہ بہت سارے جو ہے ابھی سینٹر وغیرہ کے لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ جمع کر کے جا کر کے اس کو دے دیتے ہیں، اب وہ بعد میں بھی کھانے پینے میں بھی اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے، نہیں، جتنی مجبوری تھی اسی حد تک اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور جہاں مجبوری ختم ہو گئی اس کی، اب جو ہے اب اس کی جان بچ گئی، مجبوری اس کی ختم ہو گئی، تو اس سے زیادہ یہ جائز نہیں رہتا ہے، پھر سے وہ حرمت لوٹ آتی ہے اور اس سے زیادہ استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ تو کم سے کم جس سے وہ نقصان دور ہو جائے، جس نقصان کا ڈر ہے، اگر حرام کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا تو ڈر ہے جو اس نقصان کا، تو کم سے کم میں جتنے سے اس نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے اسی حد تک اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہوگا، اس سے زیادہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور بھی چیز اس سلسلے میں کہ جب حکومتیں ہوتی ہیں تو حکومتیں بھی اس سلسلے میں، یا جو ہے پوری جو جنرل پبلک ہوتی ہے، پورا ایک علاقے میں کوئی معاملہ ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہے کوئی کہ واقعی سب کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچنے والا ہے اور بڑی پریشانی کا لوگوں کو سامنا ہو سکتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ پریشانی واقعی ایسی پریشانی ہے، اتنا جو ہے اس سے نقصان ہوگا جو پوری قوم کو ہونے والا ہے، سب کو وہ پریشانی ہو جائے گی اور سب اس کا شکار ہو جائیں گے، اور جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کے اوپر وہ ظلم ہے، وہ ظلم کیا جا رہا ہے، جو ہے ایسی اگر جو ہے صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی واقعی معنی میں اگر ایسے موقع پر جو اسلامی اگر حکومت ہے، مسلم کنٹری ہے، تو جو بھی وہاں کا حاکم ہے، حاکم اگر اس سلسلے میں اسے ڈکلیئر کرتا ہے لوگوں کی مجبوری، تو وہ مجبوری مانی جائے گی۔
جیسے بھی آج کے دور میں ابھی جو ہے ابھی نیا جو مسئلہ آیا یہ کرونا والا، تو حاکم وقت نے اگر جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بہت ہی واقعی اس کا بہت زیادہ نقصان ہے اور بہت زیادہ پریشانی لوگوں کو ہو جائے گی، جس کی وجہ سے حاکم وقت نے کرفیو لگا دیا کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، تو مسجدیں بند کر دی اور جماعت سے نماز کے لیے نہیں جا سکتے، تو مجبوراً کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے کہ آپ مسجد کو نہیں جا سکتے یا جمعے کو نہیں جا سکتے، تو اب ایک فرض ہے، فرض کو چھوڑنا بھی کیا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جیسے کوئی حرام چیز کا استعمال کرنا حرام ہوتا ہے، ویسے ہی جو چیز ہم پر فرض ہے، جو چیز واجب ہے، اس کا چھوڑنا بھی حرام، تو حرام تھا اس کا چھوڑنا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ حرام ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ کہ واقعی معنی میں حاکم وقت نے یہ بات کہی کہ یہ نقصان ایسا ہے جو سب کو ہونے والا نقصان ہے اور پوری قوم اس کا شکار ہو سکتی ہے، اسی لیے سب کے لیے ایک جو ہے مجبوری کی وجہ سے سب کے لیے رول بنا دیا گیا، ریگولیشن اس کا جو ہے یا کہیے ضابطہ بنا دیا گیا، تو اس ضابطے کی لوگوں کو پابندی کرنی ہوگی اس نقصان سے بچنے کے لیے، اور یہ مجبوری ہے کہ اس میں وہ حرام چیز حلال ہو گئی۔ حرام چیز کہاں؟ یہاں پر جو چیز واجب تھی اس کے حق میں، اب وہ چیز واجب نہیں رہی اور اس کا چھوڑنا اس کے لیے جائز ہو گیا۔ تو یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں جو ہم نے رول ریگولیشن کے طور پر آپ کے سامنے بتائیں، جو اس قاعدے کو اپلائی کب ہوگا، یہ قاعدہ کب کہا جائے گا کہ یہ مجبوری ہے اور مجبوری کی وجہ سے حرام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، تو اس کے لیے کیا رول ریگولیشن ہے، پہلے میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ابھی مزید اس قاعدے کے تعلق سے اس قاعدے کی مزید وضاحت اور اسی طرح سے اس قاعدے کے بارے میں اس کی جو دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث میں، وہ دلیلیں اور یہ سب اس طرح کی چیزیں ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں، کل کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم